بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، آپ آئے۔ میں دراصل یہ جو آج کی گیدرنگ ہے عید ملن کے حوالے سے، جیسے منگریو صاحب نے کہا، میرے والد بھی یہی بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ جب بھی آپ ملیں ایک دوسرے سے یہی آپ کی عید ہے، اور اس کی اگر آپ لغوی معنی نکالیں عید کی تو وہ بھی جشن ہے۔ تو جب آپ ملیں جشن منایا کریں، ہم بھی آپ سے ملتے ہیں تو میرا تو جشن ہو جاتا ہے، دل جہاں باغ بہار ہو جائے تو وہی عید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عیدیں ہمیشہ قائم رکھے گا۔ میرے والد صاحب جب بھی عید مبارک کہتے ہیں تو کہتے ہیں may Allah bless every day of your life be عید ڈے، ہر دن آپ کا عید ہو۔ تو آپ تمام دوستوں کو تہہ دل سے ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک ہو، ہمیشہ خوش و آباد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح سے مسکراتا ہوا کرے۔ جہاں تک تعلق ہے مختصراً، کیونکہ پہلے میرے وراج صاحب نے بھی اور منگریو صاحب نے بھی یہ بات کی کہ سندھ ہائی کورٹ بار کی ایز اے سیکریٹری کے ٹینیور میں نے کیا کیا ہے۔ سیکریٹری کے ٹینیور کے میرے 5 مہینے مکمل ہوئے ہیں، اور ان 5 مہینوں میں ہم نے جو پہلا کام کیا وہ یہ فوکس کیا کہ بینچ اور بار کے درمیان جو ایک ڈسٹنس پایا جاتا ہے اس کو کسی خلیج کو کم کیا جائے۔ اور وہ خلیج کیسے کم کیا جاتا ہے؟ ملنے جلنے سے۔ سماجی ایک جو ہمارے رویوں کی آپ اگر ابحاث کریں تو آپ کو نظر آئے گا جس شخص سے آپ زیادہ ملتے ہیں اس شخص سے آپ کی مانوسگی بڑھتی ہے اور اس سے آپ کا رویہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ ہم نے تمام ججز کو چیف جسٹس سمیت سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں بار روم میں انوائٹ کیا، وہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھے، انہوں نے باتیں کی، اس سے ایک برج ایک رابطہ بنا۔ اس کے بعد ان کو پھر ہم نے عید ملن کے سلسلے میں بلایا، وہ آئے، وہ کلاسیں بھی ان کی بات چیت ہوئی۔ اسی دن پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے پاس تشریف لائے۔ یہ پہلی بار تھی کہ کسی چیف جسٹس، سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان نے کسی بار روم میں آ کے وکلا سے بات کی ہو، اور وہ بھی اتنے کینڈیڈ انداز میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمیں ایک خوشخبری بھی دی ہمارے کہ ایک تو انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انرولمنٹ کے لیے جو ہمارے وکلا کی انرولمنٹ ہوتی ہے پاکستان، اس کی انرولمنٹ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا۔ جس دن میں ان کو انوائٹ کرنے گیا تھا اسی دن میں نے ان کو گزارش کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے کر دیا ہے آج ہی۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ کی بلڈنگ بن رہی تھی اسی ہماری ہائی کورٹ کے سامنے، جو ایم پی ہاسٹلس نئی بنی ہے اس کے برابر میں۔ حقیقتاً چونکہ سپریم کورٹ میں اتنی یہاں پہ سٹنگز ہوتی نہیں ہیں، وہ پرنسپل سیٹ پہ بنتی ہے، تو اتنی بڑی بلڈنگ کی ادھر ضرورت نہیں تھی۔ اس کے برعکس ہماری جو فیڈرل کورٹس ہیں، جن میں آپ کی فیڈرل FIA والی کورٹ، اینٹی کرپشن کی اسپیشل کورٹ آ جاتی ہے، کسٹمز کی کورٹ آ جاتی ہے، ATC کی جتنی بھی فیڈرل کی کورٹیں ہیں وہ پورے شہر میں بکھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح ٹیکس کی ٹرائیبیونلز ہیں، کسٹمز کی ٹرائیبیونلز ہیں، ان سب کو سمیٹ کے انہوں نے کہا یہ فیڈرل کورٹ ہاؤس بن جائے، اور ساری کورٹیں ادھر ادھر ہائی کورٹ سے اور وہ جو ایک تو منسلک ہونے کی وجہ سے آسانی ہو جائے گی۔ یہ ایک اچھی خبر انہوں نے ہمیں دی۔ بار کی اینڈ پہ ہم نے، میرا شروع میں جو پچھلی الیکشن تھی اس وقت بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ جب تک وکیل کے ذاتی مسائل حل نہیں ہوں گے، وکیل خوشحال نہیں ہوگا، تب تک وہ پروکاری والی بات اس سے زیادہ کرنا اس کے اوپر ستم کرنے کے برابر ہے۔ بالکل ہم پرسان حال ہیں، ہر حال میں اپنے بھرم کو قائم رکھتے ہیں، لیکن انسان آخر جذباتوں کا بنا ہوا ہے۔ اگر ہمارے جذبات متاثر ہوئے ہوں گے تو پھر ہمارے جو ایکسپریشنز ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسی تسلسل میں ہم نے اسپتال کی ایک کوشش کی ہے، وہ رواں ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن NICVD کا جو چیسٹ پین یونٹ ہے، پچھلے سال گرمیوں میں جب ملیر کے یہ بار ڈسٹرکٹ کورٹ اور ڈسٹرکٹ جج اور اس کے درمیان ایک چل رہی تھی، تو اس سلسلے میں اسی دوران ایک وکیل صاحب ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے۔ ہمارے یہاں کوئی سہولت نہیں تھی، ایمبولینس بھی ہماری خراب کھڑی تھی اور کوئی قریبی میں ہسپتال بھی نہیں تھا۔ تو ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ پھر ایسا واقعہ نہ پیش آئے، چیسٹ پین یونٹ ہم نے ہائی کورٹ کے پارکنگ میں رکھوا دیا، اور اس کی میں ریگولرلی اپڈیٹ بھی لیتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ کتنے لوگ روزانہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ کم و بیش 20 لوگ انہوں نے مجھے بتایا ہے آن ایوریج اس چیسٹ پین یونٹ سے استفادہ کرتے ہیں ہر روز۔
لیکن جو میرے حساب سے جو اس کی مین ایڈوانٹیج تھی وہ نہیں مل رہی تھی. وہ یہ تھی کہ ہمارے وکلا برادری میں جو سینئر لوگ ہیں وہ اکثر کسی نے اینجیوگرافی کروائی ہوئی ہے, کسی نے بائی پاس کروایا ہے, کسی نے اینجیو پلاسٹی کروائی ہوئی ہے, مختلف قسم کے پروسیجرز کروائے ہوئے ہیں. اس کے بعد سے ان کو مسلسل ایک مخصوص دوا لینی پڑتی ہے. اس دوائی کو لینے کے لیے یا تو وہ پرائیویٹلی اسٹور سے خریدیں یا پھر مین NICVD جائیں. کافی دنوں سے میں NICVD کے ایڈمنسٹریٹر صاحب سے اس پہ رابطہ تھا کہ آپ پلیز وکلا کے لیے یہاں پہ دوائی میسر کر دیں کہ وہ کورٹ کیس چلانے آئیں, اپنی ڈوزیج دوائی یہاں سے لے کے جائیں مفت میں. تو ان کی پالیسی تھی کہ ہماری پالیسی ہے یہاں پہ ہم صرف ایمرجنسی مینیج کرتے ہیں. میں نے کہا تھوڑی پالیسیاں فلیکسیبل کریں, اور کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے کافی دنوں سے ان سے دوائی ایک کارٹن دوا کا جو انہوں نے کہا یہ 1 مہینے کی خوراک ہے 400 وکلا کے لیے, وہ میں نے لا کے وہاں پہ رکھی ہے. اور آئندہ بھی ان کو میں نے کہا ہے جو وہاں پہ انتظامیہ ہے اس کنٹینر کی کہ جیسے ہی دوائی 1/3 رہ جائے تو مجھے آپ پلیز بتائیے گا تاکہ میں اس میں مزید دوائی ایڈ کروا دوں. تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وکلا کو ریگولر کیئر مل جائے گی. جہاں تک دوسری بات ہم نے کی کہ ہماری بار ایسوسیشن کی رجسٹریشن 2010 سے پینڈنگ تھی, وہ نہیں ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے ہماری ٹیکس کی رجسٹریشن بھی نہیں ہو رہی تھی. نہ ہونے کی وجہ سے ہم 30% ٹیکس دے رہے تھے. ہمارے پاس کم و بیش 40 کروڑ روپے بار کے اکاؤنٹ میں جو سوسائٹی کی زمین سے پیسے آئے تھے وہ رکھے ہوئے ہیں. 40 کروڑ روپے پہ آج کے شرح کے حساب سے 20% کے حساب سے ہمیں 5 کروڑ روپے منافع ملنا چاہیے. اس کا اگر 30% آپ نکالیں تو 1.5 کروڑ روپے ٹیکس میں کٹ جاتا تھا. ہم نے وہ رجسٹریشن کروائی, اب وہ 1.5 کروڑ روپے بچ گیا ہے ہمارا. اگر شرح اوپر نیچے بھی ہوگی تو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپے ٹیکس بچے گی. اور ان پیسوں کو ہم نے وکلا کے لیے استعمال کیا. وہ کیسے کیا ہے کہ تمام وکلا جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں, اگر وہ بار ایسوسیشن کو اپنی درخواست کے ساتھ ایک ثبوت جو پرسکرپشن وغیرہ ہے لگا کے میڈیکل کے لیے آتے ہیں تو ہم ان کو 1 ٹائم میڈیکل کے مد میں کچھ پیسے دیتے ہیں. بہت چھوٹی رقم ہے, لیکن ہمارے تعداد کو تناسبت میں رکھتے ہوئے ہم نے محسوس کیا کہ اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی ایک وکیل کو زیادہ ملے کسی کو بالکل ہی نہ ملے, اس کے لیے کچھ نہ بچے. تو ہم نے اندازہ کیا ہے کہ اس رقم کے حساب سے اگر ہم چلیں گے تو یہ جو ہم نے خالی ٹیکس سے پیسے بچائے ہیں وہ بھی پورا سال ہمارے میڈیکل کے لیے کافی ہے. پھر ہمارا ایک اور وعدہ تھا کہ وکلا کے لیے روزگار کا بندوبست کرنا. اسی تسلسل میں ہم نے پٹیشن فائل کی ہے. اس پٹیشن کے نتیجے میں ہمارے سامنے لسٹیں آ گئی ہیں اور وہ کورٹ میں فائل ہوئی ہیں, اور اب چونکہ وہ کورٹ میں آئی ہیں تو پبلک پراپرٹی ہے. اب تمام وکلا کے پاس بھی سافٹ کاپیز اس کے میسر ہیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ کمپنیاں ہیں جو اس کی نان کمپلائنٹ ہیں, کچھ کمپنیاں ہیں, مجھے کافی سارے وکیلوں نے بتایا ہے کہ ہمارا نام تو اس میں اپیئر ہو رہا ہے, ہمیں کبھی کوئی اس کی ریٹرنرشپ کی فیس نہیں ملی. میں نے کہا آپ مجھے ایک اس قسم کی درخواست بنا کے دیں تاکہ میں کورٹ میں پٹ کروں, آپ کے ایریئرز بھی ریکور کرواؤں. اور جہاں پہ دانستہ یا نادانستہ ایک حد سے زیادہ ریٹرنرشپ جمع ہو گئی ہیں, ان کو بھی احساس خود ہی دیکھنے کے بعد آ جائے گا کہ اس سے ودرا کریں, تاکہ ہمارے عام وکیل جو اس کے زیادہ حقدار ہیں, زیادہ ضرورت مند ہیں, وہاں تک پہنچے. میں نے ایک آفر دی ACCP کے نمائندے سے جب میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا آپ ہمارے وکلا کو ریٹرنرشپ پہ رکھوائیں. تو انہوں نے کہا ہمارے عام وکیل کو کارپوریٹ لا کا پتہ نہیں ہے. میں نے کہا میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ان کو ریٹرنرشپ پہ رکھیں, اور جو ایک کنسلٹیشن کے مد میں جتنا ایک عام وکیل کام کر سکتا ہے ہماری کابینہ کی نمائندگی میں وہ کام ہوگا. ہم اس کو سپروائز کریں گے, اس چیز کو انشور کریں گے کہ آپ کو کم سے کم غلط مشورہ نہ ملے, آپ کو صحیح مشورہ ملے, تاکہ جو عام وکیل ہمارا جو کارپوریٹ میں ریٹرنرشپ پہ آتا ہے نہ صرف وہ کام سیکھے, لے کے وہ ہمارے پاس آئے گا, ہم اس کی معاونت کریں گے کہ اس کو ایسے کریں, کام سیکھے گا بھی, اور اس کمپنی کا جس نے اس کو ریٹرنرشپ پہ رکھا اس کا بھی کام بنے گا. پھر کنسلٹیشن روم ہمارے پاس پچھلے سال بارشوں سے اس کی چھت گر گئی تھی, وہ بلڈنگ بھی بڑی زبون ہے. وہ کنسلٹیشن روم اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیرک نمبر 21 جو پرانی نیب کورٹ ہوا کرتی تھی سروس ٹریبونل کے برابر والی, وہاں پہ ہمارا کنسلٹیشن روم بن رہا ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن شہر میں کافی خراب ہو گئی تھی اور ابھی بھی ہے.
اس کے اوپر ہماری میٹنگز بھی ہوئی ہیں. جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے پاس آئے تھے تو وہاں پہ ہم نے ان کو پوڈیم سے بھی یہ بات بتائی کہ شہر کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ میں سو موٹو پڑا ہوا ہے کراچی بدامنی کا، اور اس کے مختلف جو وجوہات اور محرکات ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہیں. وہ پٹیشن 3 دن چلتی رہی اور اس پہ انہوں نے کاگنیزنس لیا ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ کہا کہ ہر وہ وکیل جس کو پروٹیکشن کے لیے فائر آرم لائسنس چاہیے، ہم گورنمنٹ سے بات کر کے آپ کو لائسنس دلائیں گے. ہماری کابینہ کے دور میں 300 لائسنسز ابھی گرانٹ ہو چکے ہیں. منگریو صاحب کے زمانے میں 100 لائسنسز آئے تھے. ابھی میرے پاس کوئی کم و بیش 150 درخواستیں ہیں. انشاءاللہ میں اس کو آنے والے 1-2 ہفتے میں پروسیس کر کے وہ بھی آئیں گے، کیونکہ تحفظ کا حق قانون نے ہم نے دیا ہے. اگر قانون نے دیا ہے کہ اگر کسی کو اس چیز کا اپریہنشن ہے کہ اس کو کوئی تحفظات ہیں سیکیورٹی ریزن سے اور وہ اپنے لیے فائر آرمز لے رکھنا چاہتا ہے لائسنس کے ساتھ، تو اس کو کم سے کم وکیلوں کو تو ملنا چاہیے ترجیحاتی بنیاد پہ. پھر پوری سندھ کے اندر کہیں پہ بھی انسانی حقوق کی پامالی ہو، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں کم و بیش لیگل ایڈ کے حوالے سے. وہ ہو ایسا کیس کوئی وکیل ہمارے سامنے لے آئے، ہماری ایک کمیٹی ہے وہ اس کو کنسیڈر کرے گی اور لیگل ایڈ گرانٹ کرے گی تاکہ انسانی حقوق کو محفوظ رکھا جائے. جیسے نائد افضال صاحب نے کہا کہ جب تک آپ ملک کی حالات پہ نظر نہیں رکھتے تب تک بھی آپ محفوظ نہیں ہو سکتے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے انجسٹس اینی ویئر از تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر. بے شک ہمارے ساتھ نہ ہو رہا ہو لیکن اس ملک کے کسی بھی کونے میں ہو رہا ہو تو وہ ایونچولی اسپل اوور ہو کے اس کے ایفیکٹس ہمارے طرف آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ لیگل ایڈ کا سسٹم شروع ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے نیو پارکنگ میں CCTV لگائی ہے. ہائی کورٹ کے جو پارکنگ اور ہائی کورٹ کے پریمیسز کے درمیان چھوٹا گیٹ تھا، اس کی ٹائمنگ کا ایشو تھا، ہم نے اس کو بڑھوایا ہے، کیونکہ اگر کوئی وکیل کسی بھی وجہ سے اپنے کام کے سلسلے میں 4 بجے کے بعد بیٹھتا تھا تو پھر اس کو پورا راؤنڈ کر کے اپنی گاڑی تک پہنچنا ہوتا تھا، تو وہ ٹائم اب 5 بجے تک ہو گیا. اسی طرح سے پوسٹ آفس 1:30 بجے بند ہو جاتی تھی. ہم نے خط لکھ کے اس کو بھی 5 بجے تک کروایا، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ کیسز کی ہیئرنگ ہی 1:30-2 بجے تک ہوتی ہے. اس کے بعد وہ کمپلائنس میں فائلیں جاتی ہیں، وہاں سے کوئی نوٹس آپ کو 3 بجے اگر ملے کہ اس کو سرو کروانا ہے تو پھر آپ پوسٹ آفس ڈھونڈتے پھریں. ہماری ہائی کورٹ کے اندر پوسٹ آفس ہے، وہ 5 بجے تک اس کا ہم نے ٹائمنگ کروائی ہے. کافی سارے وکلاء ایسے ہیں جو اس 5 مہینے کے دوران میرے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا کہ ہمیں ہرٹ کا پروسیجر کروانا ہے. NICVD میں ہم جاتے ہیں، 6 مہینے کا ٹائم ہے وہاں پہ. میں نے NICVD سے باتیں کی کہ دل کا ایسا میں نے کہا مرض ہے جس میں 6 مہینے آدمی ویٹ نہیں کر سکتا. غریب بھی ہوتا ہے، وہ کہیں سے قرضہ لے کے بھی زندگی بچانے کے چکر میں وہ اپنا پرائیویٹ علاج کراتا ہے. تو آپ وکلاء کے لیے کم سے کم کوئی ایک ترجیحی کاؤنٹر بنائیں. تو ایک ڈیڈیکیٹڈ کاؤنٹر NICVD میں وکلاء کے لیے موجود ہے. اگر کسی وکیل کو ہرٹ کا کوئی پروسیجر کروانا ہے وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم اس کو ڈائریکٹ بھیجیں گے، کسی کیو میں نہیں جائے گا، وہ کیو کو بائی پاس کر کے اس کا پروسیجر ہو جائے گا. آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے میری نیگوسیشنز چل رہی ہیں کافی عرصے سے، وہ ابھی بھی چل رہی ہیں، لیکن آج تک کی جو پروگریس آئی ہے، تمام وکلاء کو اپنے بار کا کارڈ اگر وہ کاؤنٹر پہ دکھائیں گے تو اس کو لیبارٹریز کے حوالے سے 20% ڈسکاؤنٹ ملے گا. میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ ڈسکاؤنٹ OPD اور انڈور بھی دیں اور 40% کر کے دیں. اس کے اوپر بھی ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہسپتال کے قیام کے لیے میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کوئی ایسا سلسلہ بنائیں کہ ہم اگر ہسپتال کوئی آپ کو قائم کر کے دیں یا آپ ہمارے ساتھ قائم کرنے میں معاونت کریں تو وکلاء کا علاج جس سے فری ہو سکے. میں آپ کو پچھلے ہفتے کی بات بتاؤں، ایک وکیل صاحب نے مجھے رات کو 12 بجے فون کیا کہ میں انڈس ہاسپٹل میں ہوں، میری بچی ہے جس کو ڈینگی ہوا ہے، لیکن تشخیص ہوتے ہوتے ہم اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اب بچی خطرے والے صورتحال میں آ گئی ہے. آپ مہربانی کر کے انڈس والوں کو کہیں کہ ہمارے بچی کو داخل کریں، ان کے پاس بیڈ نہیں ہے. میں نے کوشش کی، انہوں نے کہا سر ہم تو فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ بغیر کسی تفریق کے کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس واقعی بیڈ نہیں ہے. ایونچولی وہ بچی ڈو میں شفٹ ہوئی. مجھے انہوں نے بتایا کہ اس بچی کو کوئی 20 گرام کوئی خاص قسم کی دوا ایڈمنسٹر ہونی ہے اور فی گرام 1 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. 20 لاکھ روپے میرے پاس ہے نہیں، میں بچی کا علاج کیسے کرواؤں؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے.
ایسی صورتحال کو فیس کرنے کے لیے، ایسی صورتحالیں، یہ تو ایک مثال ہے، ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، میرے پاس اس دن ایک وکیل صاحب آئے، کہتے میری ٹانگ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا علاج کروائیں. میں نے ایک سرکاری اسپتال میں رکے اس کا علاج میں نے کہا کہ آپ کر دیں. تو میں نے ڈاکٹروں سے فی لینا ہی چھوڑ دی تھی 1 سال پہلے ہی. میں نے کہا میں آپ کو وکیلوں کو ریفر کیا کروں گا، آپ ان کا علاج اچھے طریقے سے فری کر دیا کریں، میں فی نہیں مانگتا آپ سے. اور پچھلے 1.5-2 سالوں سے میں نے کسی ڈاکٹر سے کوئی فی نہیں لی. تو اس طرح سے پرائیویٹلی ارینج کرے. تو میں نے آغا خان کو 2 آپشنز دیے. میں نے کہا ایک تو یا تو ہماری ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال آپ رن کریں، یا ہمارے زیادہ کیسز نہیں ہوتے دن میں نے کہا زیادہ سے زیادہ بھی اگر آپ کو پورے کراچی شہر سے اور پورے سندھ سے اگر آپ کو ریفر ہوں گے تو 10 ایڈمیشن کے کیسز ہوں گے، 10 سے زیادہ نہیں ہوں گے. آپ اگر اپنی ہسپتالیں جو رن کر رہے ہیں اس میں خالی 10 کی ہماری پیشنٹ بہبود فنڈ ہے ان کے پاس، جن کے ہمارے میمن صاحب انچارج بھی ہیں، وہ بھی وکیل ہیں، اس میں سے 10 پیشنٹ ہمارے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ سکھر میں ہوں، کراچی میں ہوں، حیدرآباد میں ہوں، میرپور خاص میں، جہاں جہاں آغا خان ہو، اوور آل 10 پیشنٹ ہمارے آپ کے ہاں ٹریٹ ہوں فری آف کاسٹ. اس پہ انہوں نے کہا کہ ہماری جو بورڈ کی میٹنگ ہوگی ہم آپ کو اس پہ رسپانس دیں گے میٹنگ کرنے کے بعد. امید ہے کہ وہ بات بھی بہتر ہوگی. نائد افضال صاحب نے کہا کہ ملک کے حالات سیاسی و اقتصادی ٹھیک نہیں ہیں. جیسے منگرو صاحب نے کہا کہ جب ملٹری کورٹس قائم ہوئیں تو ان کی سگنیچر سے وہاں پٹیشن فائل ہوئی. اب ہمارے جوائنٹ سیکریٹری صاحب یہاں پہ غلام اصغر پٹھان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں کئی سوال پوچھے، میں نے کوئی جواب نہیں دیا. آج جواب وہ موقع بنائے تو دے ہی دیتا ہوں. وہ پٹیشن بنی، میری سگنیچر سے وہ ریزولوشن گیا تھا کہ بھائی ہم پٹیشن فائل کر رہے ہیں. یہ میرے بھائی ہیں، کبھی کبھی ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں ان سے یہ لے لیتا ہوں لیٹیٹیوڈ کے، میں ان کے بہاف پہ بھی ووٹ ڈال دیتا ہوں کہ بھئی ہم راضی ہو گئے یہ پٹیشن کر دیں، کیونکہ اس سپریم کورٹ نے کیس ٹیک اپ کرنا تھا اگلے دن. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم کوئی میٹنگ بلائیں. تو یہ آلریڈی ڈسکس ہو چکا تھا. ڈرافٹ کو ری ایویلیویٹ کرنے کے پروسیس سے میں نے اس کو صدر صاحب سے مل کے، اس نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا ہے. میں نے کہا آپ ریزولوشن فائل کریں. کیس پلینٹ پہ آرگو جو وکیل کرے گا نا، اس کو سپریم کورٹ کے پاس 2 گھنٹے نہیں ہے کہ پلینٹ پڑھ کے ادھر سے، وہ کہتے ہیں تم نے لکھ دیا، اب تم گھر ہی بیٹھو، میں خود ہی پڑھ لوں گا. کیس تو ہوتا ہے آپ ایک قانون کا نقطہ اٹھائیں اور پھر قانون کی تشریح کرتے چلیں، کیونکہ سپریم کورٹ ہے، یہ سول کورٹ نہیں ہے جہاں ایویڈنس ریکارڈ ہوگا. تو میں نے کہا آپ پٹیشن میں موٹے 2-4 ہمارے جو ریزولوشن کے مطابقت میں گراؤنڈ لے لیں. جو اصغر صاحب نے بعد میں پٹیشن کو ریویو بھی کیا اور نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو میمو ہے وہ ہمارے جو پرانا ریزولوشن ہے اس کے مطابق ہے، اور فائل کر دیں. تو ہم نے اس کو بھی لائٹلی، اور یہی بات ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنے خطاب میں بھی کہی تھی کہ یہ معاملے پہ ہم پٹیشن فائل کریں گے. اور اب سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے سفارشات مانگی ہیں کہ آپ کی کیا سفارشات ہیں جس سے ہم یہ انٹرفیئرنس ختم کر سکیں، آپ دیں. باقی باروں سے بھی مانگی ہیں، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بھی مانگی ہیں، وہ سفارشات بھی ہمارے ان پروسیس ہیں. باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے میں نے اس دن چیف صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آپ یہ پروسیس جو آپ کے رول میکنگ کا ہے، کیونکہ 8 ججز ابھی بھی کم ہیں ہمارے پاس، اگر وہ ججز آئیں گے تو کم سے کم 10 کیسز بھی ڈیسائیڈ کریں تو آپ کے 60 سے 80 کیسز روزانہ بڑھ سکتے ہیں. جو پروجیکٹ ہمارے ان پروسیس ہیں، منگرو صاحب نے ایک پروجیکٹ کے بارے میں بھی اس کا صرف اشارتاً ہی بات کروں گا، وہ جب انشاءاللہ مٹیریلائز ہو جائے گا تو آپ کے سامنے کسی پوڈیم پہ کھڑے ہو کے آپ کو ہم بتائیں گے، اور انشاءاللہ اسی ٹینیور میں. اسپتال کا پروسیس میں ہے پروجیکٹ ہمارا، ہاؤسنگ سوسائٹی ہماری پروسیس میں ہے. وکیلوں کے لیے پیڈ 1 ایئر کورٹ ایسوسیٹ کے جابس ہم کریٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وکیل جیسے ہی نوجوان وکیل گریجویٹ ہو کے آئے تو جیسے سپریم کورٹ میں کورٹ کلرک کہلاتا ہے، ہم یہاں پہ اس کو کورٹ ایسوسیٹ کہتے ہیں، کہ وہ ججز کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. ایک ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ 2 کورٹ ایسوسیٹ، اور ایک سب آرڈینیٹ کورٹ کے جج کے ساتھ 1 کورٹ ایسوسیٹ، اور 400 کے قریب کورٹ ایسوسیٹس کی جابس 1 سال کے کانٹریکٹ کی کریٹ ہوں. تاکہ اس سے 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ جو گیپ ہے یہ نیچرلی کم ہو جائے. آپ کے ساتھ کسی شخص نے 1 سال کام کیا ہو، آپ اس کا لحاظ کریں گے، اور اگر اس طرح کا آپ کے پاس ہر سال 400-500 کا جم گھٹا نکلے تو یہ گیپ آہستہ آہستہ سے کم ہوتا جائے گا. نادرا کی دفتر کو، کہ نادرا کا ایک آفس، پاسپورٹ آفس پچھلے ٹینیور میں منگلو صاحب اور وڑائچ صاحب نے قائم کروایا تھا.
اس سال ہم چاہتے ہیں کہ ناظرہ کا بھی دفتر ہمارے ہائی کورٹ میں بن جائے، کیونکہ کارڈ بنوائیں آپ، FRCs بنوائیں، لیٹر آف ایڈمنسٹریشن سکسیشن بنوائیں، یہ سارا کام ناظرہ کرتی ہے، تو ضروری ہے کہ ناظرہ کا کاؤنٹر بھی وہاں پہ بن جائے۔ انشاءاللہ آپ سے تجاویز لے کے وقتاً فوقتاً میں آپ کے درمیان ہی رہتا ہوں، آپ میں سے ہوں، اور آپ کا ہر دکھ درد، کیونکہ میں نے خود اپنی فائل بنا کے وکالت کرنا سیکھی ہے، ڈرافٹ بھی کریں، برانچوں میں فائل بھی کریں۔ ابھی بھی اگر مجھے کبھی کوئی کورٹ کلرک یا جونیئر چکمہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں ایسا نہیں ہے، یہ ایسے ہے، تو وہ مان جاتا ہے اور وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ ایک اسکریپ سے لے کے ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوتی ہے ترتیب، تو آپ پھر اس میں فیل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ تمام دوستوں کی رہنمائی اور مشوروں کی زیر ان کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس بار کے وقار کو اور وکیل کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے میں کوئی کسر پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لیے اگر مجھے ذاتی طور پہ، انفرادی طور یا کلیکٹیولی آپ تمام سب دوستوں کو ساتھ ملا کے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، میں ضرور کروں گا۔ آپ سب کو بھی گزارش کروں گا کہ میری مدد کریں، میرے دست و بازو بنیں۔ یہ ہم سب کا کلیکٹیو کاز ہے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے بہت ٹائم لے لیا، تھینک یو ویری مچ۔